میں انٹرویو کرنے جایا کرتی تھی، شہید ہوتے تھے ان کے گھروں میں، تو ایک بالکل ینگ سا لیفٹیننٹ تھا، ان کے گھر میں گئی تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا بیٹا آیا، میں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا ماں تم دروازہ بند کر لو، میں اب نہیں آؤں گا۔ مجھے اس واقعے سے بہت دکھ ہوتا۔ ایک ماں کو بیٹا چاہیے، شہید نہیں چاہیے۔ بیٹا پاکستان ٹوٹ گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ اور رونا شروع کر، ساتھ ہی ان کی فیلنگز تھی کہ بیٹا ہم تو لٹے پٹے آئے تھے وہاں سے، ہم نے تو ایک خواب دیکھا تھا، یہ مسلمانوں کا ملک، یہ کیسے ہو گیا بتاؤ ہمیں۔ ایک اخبار نویس کا رول ہونا چاہیے کہ وہ عوام کے جو جذبات ہیں ان کو ان کی پوری شدت کے ساتھ اس کو حکمرانوں تک کنوے کرے۔ وہ ایک صحافی اس زمانے میں نہیں کر سکتا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ وہاں کے بارے میں نہیں جانتے تھے کیا ہو رہا ہے، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ یہاں کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ بھئی ہم جو یہ تحریک چلا رہے ہیں اس کا رد عمل مغربی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اتنا سویر قسم کا، اتنا سخت قسم کا سینسرشپ نافذ ہوا اور ایڈوائزز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا کہ خبردار کسی بھی قسم کی کوئی خبر جو ہے وہ نہیں جانی چاہیے جس سے کہ موریل جو ہے وہ ڈاؤن ہو۔ تو یہ جو آرٹیفیشل موریل کو اپ کرنے کا جو وہ تھا وہ دل سے ایکسیپٹ نہیں ہو رہا تھا۔ تو میں بار بار لکھتا تھا، بار بار لوگوں کی فیلنگز جو ہے وہ نوٹ کرتا تھا۔ میں ایکسٹیمپور گلیوں اور سڑکوں میں جا کے میں نے لوگوں سے انٹرویو کیے کہ یہ کیا ہوا، ملک ختم ہو گیا، آپ کی فیلنگ کیا ہے؟ لیکن جو لوگوں کی فیلنگز تھی، جو ریئلٹی تھی، جو آبجیکٹو کنڈیشن تھی، جو آبجیکٹو فیلنگز تھی لوگوں کی، وہ میں لکھ نہیں پاتا تھا۔ بار بار میرے سے قلم جو ہے وہ گر جاتا تھا۔ اب دیکھیں نا، صحافی کو تو پتہ ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی جذباتی ہو، کتنا ہی اس کا اپنا نظریہ ہو، دائیں بازو کا ہو، بائیں بازو کا ہو، لیکن جب ایک ملک پہ ایک افتاد پڑتی ہے اور ایک غلط بات ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں نے، میرا تو نہیں خیال کہ کسی نے اس بات کی حمایت کی ہوگی، لیکن اوپر سے، لیکن دل میں وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ ایک دن پہلے یحییٰ خان نیشنل براڈ کاسٹ پہ آتے ہیں اور بڑا واضح اعلان کرتے ہیں کہ ہم آخری دم تک لڑیں گے، اگر ایک محاذ پہ ہمیں کچھ قدم پیچھے ہٹنا پڑا ہے تو ہم اگلے محاذ پہ جو ہے وہ لڑیں گے۔ لیکن 16 دسمبر کو سرنڈر ڈاکومنٹس پہ دستخط ہو چکے تھے، جنرل نیازی جو ہے وہ سائن کر چکے تھے اور ایسٹ پاکستان میں فوجیوں نے جو ہے ہتھیار ڈال دیے تھے اور فتح کا اعلان جو ہے دشمن کر چکا تھا وہاں پہ۔ جس دن سرنڈر ہو رہا ہے اس دن ریڈیو پاکستان کی خبر یہ تھی کہ وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ ذرا مایوس کن ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ سرنڈر ہو رہا ہے، یہ سرنڈر ہو گیا۔ 71 کے یہ کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے ایکچولی، کیونکہ خبروں پہ تو
कोई पता नहीं, और फतह हो रहा है, और मुक्ति बानी और पाकिस्तान की फौज, और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो बिल्ट अप हुआ था। तो उसी के हिसाब से हम लोग इंटरव्यू करते थे, खबरें देते थे। लेकिन लोग ये कहते थे कि जब ये कहते थे ना कि पाकिस्तान अलहदा से, लोग गुस्से में आते थे, कहते कभी हो नहीं सकता। तो ये जज्बा था लोगों का। लेकिन क्योंकि हम लोग हकीकत पसंद नहीं है ना, जज्बाती कौम है, इमोशनल है ज़्यादा। लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि हम एक तरफ हेडलाइन न्यूज़ आ रही हैं, एक तरफ जोश और जज्बे की बातें हो रही हैं, नगमे गाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ यकलख्त एक खबर आती है, और वो भी अपने ब्रॉडकास्ट से नहीं, अपने अखबारों से नहीं पता चलता, दुनिया के अखबारात, दुनिया के उस जमाने में रेडियो होता था, दुनिया के रेडियोस जो है ना, वो कह रहे थे कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वो डिसमेंबरमेंट हो गई। 16 दिसंबर यूनाइटेड पाकिस्तान, और ये फीलिंग कि मुल्क टूट नहीं सकता, कैसे टूटेगा। और 17 दिसंबर सुबह को जब अखबार देखते हैं और रात को जब बीबीसी की खबर सुनते हैं, 16 दिसंबर की रात को ही हमें पता चले, बीबीसी ने सब कुछ बता दिया था। जब वो बीबीसी पे खबर नश्र हुई तो 17 दिसंबर को अखबार के अंदर वो खबर ही नहीं है। तो ये जो एक कैफियत थी, उसमें मेरी फीलिंग उस वक्त की ये थी कि मुझे प्रोफेशन छोड़ देना चाहिए। हम जो तरसील देने वाले हैं वो लोगों को ये बता ना सके कि एक मुल्क का हिस्सा जो है वो हमसे जुदा हो, हम कट चुके हैं, हमारा मुल्क जो है वो टूट चुका है।